ناظرین، پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے، جہاں معاشی ضروریات اور عالمی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھنا ناگزیر بن گیا۔ اور اسی پس منظر میں پاکستان نے حال ہی میں امریکہ کو بلوچستان میں ایک نئی بندرگاہ بنانے کی آفر بھی کی ہے، جس کی خبر معروف برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز نے بریک کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بندرگاہ بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں قائم کی جا سکتی ہے، جو گوادر سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر ہے۔ منصوبے کی ابتدائی لاگت تقریباً 1.2 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے اور پاکستان اس میں جزوی سرمایہ کاری کرے گا، جبکہ باقی رقم امریکی فنڈنگ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ حکومت پاکستان نے واضح کیا کہ یہ بندرگاہ کسی بھی فوجی یا انٹیلیجنس مقصد کے لیے استعمال بالکل بھی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، اس سے خالصتاً تجارتی اور معدنی برآمدات کے مرکز کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال منصوبہ ہے، خاص طور پر تانبا، سونا اور دیگر قیمتی معدنیات کے ذخائر جہاں پائے جاتے ہیں۔ اس بندرگاہ کے قیام سے ان وسائل کو عالمی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک نیا، تیز اور محفوظ رستہ میسر آ سکے گا۔ اس وقت پاکستان کے پاس 3 بڑی بندرگاہیں ہیں: کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر۔ کراچی بندرگاہ پر گنجائش کی حد بڑھ چکی ہے، پورٹ قاسم ابھی بھی اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت پر پہنچ چکا ہے، جبکہ گوادر بندرگاہ مکمل طور پر چائنا کے انتظام میں، کیونکہ یہ سی پیک منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے وہاں سرمایہ کاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ پسنی بندرگاہ ایک آلٹرنیٹو آپشن کے طور پر سامنے آئی ہے، جہاں امریکہ کو اپنی اقتصادی شراکت بڑھانے کا موقع دیا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے یہ ایک نئی تجارتی راہداری بن سکتی ہے جو چائنا کے اثر سے نسبتاً آزاد ہو۔ اور جغرافیائی طور پر بھی یہ منصوبہ امریکہ کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، کیونکہ پسنی ایران کی سرحد سے صرف 100 میل کے فاصلے پر ہے، اور اس مقام پر بندرگاہ کی موجودگی امریکہ کو نہ صرف خطے میں معاشی مفادات حاصل کرنے کا موقع دے گی، بلکہ اسے ایران اور خلیجی خطے کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی اسٹریٹجی میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ اس منصوبے کے ساتھ ساتھ ایک نیا ریلوے نیٹ ورک بنانے کی تجویز بھی زیر غور ہے، جو بلوچستان کے معدنی علاقوں کو پسنی سے جوڑے گا تاکہ برآمدات کا عمل مؤثر ہو سکے۔ تاہم اس منصوبے کے کچھ خدشات بھی موجود ہیں۔ چائنا، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا معاشی پارٹنر ہے، اس اقدام کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھ سکتا ہے، نو ڈاؤٹ۔ اور چائنا نے پاکستان کو اب تک تقریباً 29 ارب ڈالر کے قرضے فراہم کیے، اور سی پیک کے تحت اربوں ڈالر کے منصوبے پہلے ہی جاری ہیں۔ اگر امریکہ بلوچستان میں اپنی ایک نئی بندرگاہ تعمیر کرتا ہے تو یہ تعلقات میں کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، جس کے اثرات پاکستان کی معیشت بھی بڑھ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر پسنی بندرگاہ کا منصوبہ پاکستان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اگر اسے توازن اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے بڑھایا گیا تو یہ بلوچستان کی ترقی، معدنیات کی برآمدات اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک مضبوط سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں عالمی طاقتوں کی سیاسی کشمکش شامل ہو گئی تو یہ منصوبہ پاکستان کے لیے مشکل صورتحال بھی پیدا کر سکتا ہے، اور پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہی ہوگی کہ وہ اس منصوبے کو قومی مفاد، اقتصادی خود مختاری اور علاقائی توازن کے ساتھ ہم آہنگ رکھے، تاکہ یہ ملک کی ترقی اور استحکام کا ذریعہ بن سکے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔